بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی شرازی کون تھے؟ عیسائیوں نے 7 سال تک آپ سے خندقیں کیوں کھدوائیں؟ گلستان اور بوستان جیسی معرکۃ الآراء کتابوں کے مؤلف کی کہانی کیا ہے؟ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں یہ تمام معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل ابن آدم سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی اسلامی معلوماتی منفرد اور مستند ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ دوستان عزیز، آج فارسی زبان کے اس عظیم شاعر اور ادیب کا تذکرہ کریں گے جسے لوگ شیخ سعدی شرازی کہتے ہیں۔ فارسی زبان نے بڑے بڑے شاعر اور ادیب پیدا کیے جنہوں نے شاعری اور نثر میں ایسا کمال حاصل کیا کہ اہل علم و فن کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے۔ ایسی ہی نامور ہستیوں میں ایک ہستی مصلح الدین شیخ سعدی شرازی کی ہے، جو بیک وقت عظیم شاعر اور ادیب تھے۔ آپ 800 برس پہلے 1210 میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد آپ کے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ آپ نے سخت غربت اور قسم پرسی کا سامنا کیا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آبائی شہر کو خیر آباد کہہ کر مرکز علم و حکمت بغداد شریف تشریف لے گئے، جہاں آپ نے عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی المدرسۃ النظامیہ میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے اسلامی الہیات، اسلامی سائنس، قانون، حکمت و فلسفہ، تاریخ عربی ادب اور معاصر علوم میں سند فضیلت حاصل کی۔ حصول تعلیم کے بعد سیاحت کے لیے شام، مصر، عراق، اناطولیہ بھی گئے، جہاں شہروں کی زیارت کے ساتھ ساتھ تجربات اور مشاہدات بھی حاصل کیے۔ آپ نے بازاروں کی رونقیں دیکھیں، فنون لطیفہ کے نمونے دیکھے، علماء فن سے کسب فیض کیا۔ آخرکار جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر جہادی صوفیوں کے ایک گروہ میں شامل ہو کر صلیبی مارکوں میں شامل ہوئے اور بہت سی جنگوں میں آپ نے بہادری اور ذہانت کے جوہر دکھائے۔ ایسی ہی ایک جنگ میں شیخ سعدی شرازی قیدی بنا لیے گئے اور 7 سال تک خندقیں کھودنے کا کام کرتے رہے۔ علم و حکمت کا بیتاج بادشاہ، گلستان اور بوستان جیسی معرکۃ الآراء کتابوں کا مصنف، عظیم معلم جب قید سے آزاد ہوا تو یروشلم سے ہوتا ہوا مکہ اور مدینہ پہنچا، جہاں آپ نے اپنے مشاہدات اور شعری نوادرات کو قلم بند کیا۔ آخرکار 20 سال کی طویل مدت کے بعد اپنے ملک ایران واپس آ گئے۔ شیخ سعدی شرازی کی طبیعت مشاہدات علم کی شوقین تھی۔ آپ جہان بھر کی ثقافتوں کو دیکھنا چاہتے تھے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنے تجربات کی روشنی میں اہم ترین مواد ان تک پہنچایا جا سکے۔ اسی سلسلے میں آپ دنیا کی قدیم تہذیب سندھ بھی آئے، دہلی اور گجرات میں وقت گزارا، سومنات کا تاریخی مندر دیکھا اور بر صغیر کے بادشاہوں کی قربت میں بھی رہے۔ آپ کی دونوں کتابیں نظم اور نثر کے اعتبار سے بہت ہی عمدہ اور نفیس ہیں۔ ان کتابوں کو فارسی پڑھنے سمجھنے والے اپنے لیے حرز جاں سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی سب ہی اہل علم ان کی کتابوں کو بطور نصاب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ دوستان عزیز، اگر آپ کم ترین وقت میں بہت زیادہ پرحکمت معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بوستان اور گلستان کے اردو تراجم سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں میری پسندیدہ کتابوں میں شامل ہیں۔ کیا آپ بوستان اور گلستان پڑھنا چاہیں گے؟ اگر آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں اور فارسی نہیں سمجھتے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اردو تراجم کو پڑھ لیں۔ یہ دنیا جہان کی سیر کروا دیں گی، یہ دنیا جہان کے علوم آپ تک پہنچائیں گی اور دنیا جہان کے تجربات و مشاہدات کو آپ کی جھولی میں ڈال دیں گی۔ شیخ سعدی شرازی وہ عظیم بزرگ اور عظیم صوفی اور عظیم شاعر و ادیب ہیں جن کے بے شمار واقعات زبان زد عام ہیں۔ آپ ہی کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ سفر کرتے کرتے جب آپ کا جوتا ٹوٹ گیا تو آپ اللہ سے شکایت کرنے لگے، اے اللہ، کیا حالات آ گئے ہیں کہ آج شیخ سعدی کے پاس پہننے کو جوتا نہیں ہے۔ یہ سوچتے سوچتے آپ جامع مسجد کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔
جیسے ہی آپ نے یہ منظر دیکھا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوئے اور رو رو کر دعا کرنے اور توبہ استغفار کرنے لگے کہ اے اللہ، میں نے جوتوں کے نہ ہونے پر تیرے سامنے شکایت کی ہے، لیکن یہ شخص جس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے مگر اس حال میں بھی تیرا شکر ادا کر رہا ہے۔ دوستان عزیز، آپ ایسے بے شمار واقعات کو پڑھنے کے لیے شیخ سعدی شرازی کی کتاب گلستان اور بوستان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یقیناً شیخ سعدی شرازی کی کتابیں آپ کو علم و فن سے بہرور کریں گی۔ دوستان عزیز، اگر آج کی یہ معلومات آپ کو اچھی لگیں تو دوستوں تک ضرور پہنچائیں، اور ایسی مستند اسلامی معلومات کو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔